ایک زمانے کی بات ہے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا، میرے پیارے بھائی، کیا آپ کے پاس شہد ہے؟ مجھے شہد کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مجھے ایک بیماری ہے اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ اس بیماری کا حل صرف شہد سے ہی ہے۔ آپ کی یہ بیماری شہد سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس شہد ہے، آپ مجھے شہد دے دیں تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس بندے نے جواب دیا، میرے بڑے بھائی، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس شہد نہیں ہے۔ اگر میرے پاس شہد ہوتا تو میں آپ کو ضرور دیتا، لیکن میرے پاس ایک ترتیب ضرور ہے۔ آپ کو یہاں سے بہت دور جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے جو دوسرے ملک سے دوسرے ملک سامان بیچنے کے لیے آتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ قافلہ ایک اچھے انسان کا ہے، اور اگر آپ وہاں جا کر ان سے شہد مانگیں گے، وہ آپ کی ضرورت دیکھ کر، آپ کی بیماری دیکھ کر آپ کو شہد ضرور دیں گے۔ تو اس پر ضرورت مند نے اس آدمی کا شکر ادا کیا اور شہر سے باہر اس تجارتی قافلے کے لیے نکل پڑا۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے تجارتی قافلہ گزرتا ہوا نظر آیا۔ وہ بھاگا اور تجارتی قافلے کی طرف جا پہنچا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کچھ آدمیوں سے پوچھا کہ اس تجارتی کا امیر کون ہے؟ تو لوگوں نے وہاں اشارہ کر کے بتایا کہ ہماری تجارت کا امیر وہ سامنے کھڑا ہے۔ وہ ضرورت مند وہاں سے اس امیر کی خدمت میں پیش ہوا اور کہا، حضرت، مجھے ایک بیماری ہے جس کا حل صرف شہد ہے۔ یہ بیماری شہد سے ہی ختم ہو سکتی ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا شہد دیا جائے۔ یہ سن کر اس امیر نے فوراً اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ جس اونٹ پر 2 شہد کے مٹکے لٹکے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک مٹکا اس ضرورت مند کو دے دو۔ اور غلام یہ سن کر کہنے لگا کہ آقا، اگر ہم ایک مٹکا اس ضرورت مند کو دے دیں گے تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا۔ یہ سن کر فوراً امیر کہنے لگا کہ تم ایک کام کرو، وہ دونوں شہد کے مٹکے اس ضرورت مند کو دے دو۔ یہ سن کر غلام حیرانی سے کہنے لگا، آقا، یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ بھلا وہ دونوں مٹکے شہد سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اکیلا آدمی اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ اس پر امیر نے کہا، تو ایک کام کرو، وہ اونٹ بھی اسے دے دو۔ یہ سن کر غلام بھاگا، اونٹ اور دونوں مٹکے اس ضرورت مند کے حوالے کر دیے۔ اس ضرورت مند کی تو قسمت کھل گئی۔ یہ دونوں چیزیں لیتے ہوئے ضرورت مند نے آقا کا بہت شکر ادا کیا، اور اس نے اونٹ کی رسی تھامی اور چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ یہی سوچتا رہا کہ یہ کس قدر انسان تھا، میں نے تو بھلا ان سے تھوڑا سا شہد مانگا تھا، مگر اس نے تو مجھے دونوں مٹکے دے دیے اور ساتھ ساتھ مجھے اونٹ بھی دے دیا۔ اور وہاں امیر نے اپنی خدمت میں غلام کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا کہ ایک مٹکا اسے دے دو تو تم نہیں گئے، پھر میں نے تمہیں کہا کہ اسے دونوں مٹکے دے دو، پھر بھی تم نہیں گئے، اور جب میں نے تمہیں 7 اونٹ دینے کو کہا تو تم بھاگتے ہوئے گئے۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ غلام نے جواب دیا، میرے آقا، جب میں نے آپ سے کہا کہ ایک مٹکا دینے سے وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دونوں مٹکے دینے کا حکم دے دیا۔ پھر جب میں نے آپ سے کہا کہ یہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا، اکیلا بندہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، تو آپ نے اونٹ بھی ساتھ دینے کا حکم دے دیا۔ اگر میں یہاں تھوڑا سا بھی رکتا، ذرا سی بھی دیر کرتا، تو آپ نے مجھے اس کے ساتھ جانے کا حکم دے دینا تھا۔ اس لیے میں فوراً بھاگا اور وہ ساری چیزیں آپ کے کہنے کے مطابق لا کر اسے دے دی، اور اس طرح میں نے اپنی جان بچا لی۔ اس پر آقا نے جواب دیا کہ اگر تم ساتھ چلے جاتے تو تم غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو تمہارے لیے اور اچھا ہو جاتا۔ تو غلام نے جواب دیا، میرے آقا، میں غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتا، اس لیے کہ مجھ جیسے سینکڑوں غلام آپ کو مل جائیں گے، لیکن آپ جیسا آقا مجھے کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے میں آزادی سے آپ کی غلامی میں رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آقا کون تھے؟ وہ آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت کے صحابی اور ہمارے تیسرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔